الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے مدینہ کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شہر تو ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخری نبی الزماں جو ہے وہ اس شہر میں قیام پذیر ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو انہی صفات کے ساتھ پہچان لیا جو انہیں پہلے سے معلوم تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر سوال کیا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم ایک شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں، اگر آپ نے ہم کو بتلا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں سوال کرو۔ کہنے لگے ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی نازل فرمائی۔ اس کو سن کر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی کا ذکر ہے کہ اللہ نے خود اپنے معبود لا شریک لہو ہونے کی گواہی دی، اور فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ ان میں سے بہت سے دربار الہی میں حاضر ہیں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا۔ ان حضرات نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ یہ اہل علم لوگ کون ہوتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے؟ اہل علم سے مراد جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور وہ تمام حضرات مراد ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا اتباع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اللہ کی مخلوقات کا تجزیہ کرتے ہیں اور کائنات میں طرح طرح کی ریسرچ کرتے ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ کے احوال جاننے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان میں اہل علم کہنے کے لائق وہی لوگ ہیں جو مخلوق پر ریسرچ کر کے خالق کی معرفت حاصل کرے۔ اگر تو مخلوق کی جو ہے وہ ریسرچ کر کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی اللہ سبحانہ وتعالی تک، اپنے خالق تک نہیں پہنچا تو پھر وہ جہالت میں مبتلا ہے، گویا اس نے مخلوق کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اپنی ریسرچ کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کاملہ کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم ہے، اور عدل کا جو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ایک پرماننٹ ریلیشن ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کی ذات سے کسی کے لیے بھی ظلم، ناانصافی اور جو ہے بے عدلی نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر میں فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس میں بطور تاکید ابتدائی آیت کے مضمون کا دوبارہ سے ذکر ہوا، اور شروع کے اندر توحید بیان فرمائی، اور پھر آخر کے اندر جو ہے وہ دو صفات کا ذکر فرمایا، العزیز یعنی جس کا اختیار مطلق ہے، اور الحکیم یعنی جس کی حکمت بھی مطلق ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا ایک ایکزیم ہے کہ اختیار جو ہے وہ کرپشن کی ٹینڈنسی لاتا ہے، اور مطلق اختیار جو ہے مطلقاً کرپشن لاتا ہے، لیکن اللہ کے اختیار مطلق کے ساتھ حکمت بھی جو ہے مطلق ہے، جس وجہ سے
بے انصافی یا کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔